اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور کی دنیا میں انسان کا جو احترام ہوتا ہے وہ اخلاق و کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بے شک آپ میرے اس فلسفے اس نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا نظریہ، آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جو احترام ہے، جو دل سے احترام کیا جاتا ہے، اور جو وہ احترام جو اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کا احترام رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، وہ اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے رہتا ہے۔ بے شک آپ جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھ کے کسی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو یا جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو، اس کا جو ہے نا عزت و احترام کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو عزت اور احترام ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ عارضی ہوتا ہے۔ جب تک بندے کے پاس وہ سیٹ ہے یا وہ عہدہ ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے، جب تک پیسہ ہے لوگ اس کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن اس کے اگر اخلاق و کردار ٹھیک نہیں ہے تو پیسہ جب ختم ہو جائے گا اس کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اگر 7-8 سال پہلے یا سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، میں نے ایک کالم پڑھا تھا، کسی نے کوئی فیچر پرنٹ چھاپا تھا اس میں اخبار میں، کوئی جج صاحب تھے اس کے پشاور سائڈ کے، انہوں نے یہ ہے کہ لکھا تھا کہ جب میں اپنے عہدے پر تھا تو مجھے بڑے بڑے وزیروں کے، بڑے بڑے مطلب کہ جو سیاستدان ہیں ان کے دعوت نامے آتے تھے اور میں جاتا بھی تھا، لیکن جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو یا میری فیملی یا میرے وہ بچپن کے دوست ہیں جو مجھے دعوت دیتے ہیں، باقی اور وہ جو بڑے ہیں وہ سب بھول گئے ہیں۔ اس مثال کو یا اس میں واقعہ کو اس لیے بیان کروں گی، حقیقت یہی ہے میرے معاشرے میں، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے یا آپ کے پاس کوئی دولت ہے تو وہ بالکل عارضی احترام ہوتا ہے اس کا، لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا احترام بھی انسان کا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو حقیقی احترام ہے وہ انسان کا اخلاق و کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اخلاق و کردار جو ہے نا اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ بچے کے لیے ماں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر میں سب سے پہلے اس کو پرورش کے لیے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں ہی اس کی پرورش کرتی ہے۔ باپ بھی ہے، لیکن باپ جو ہے نا وہ کسی حد تک باہر کام جاتا ہے، مطلب کام وغیرہ کرتا ہے، باہر گھر سے باہر رہتا ہے، اور یہ ہے کہ ماں سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے، اسی لیے میں اس کو ماں کو کہتا ہوں کہ پرورش کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ماں ہے۔ بچہ جو ہے وہ 15-16 سال گھر میں ہی رہتا ہے، گھر میں ہی دیکھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا معاملات میرے گھر کے اندر ہو گئے، کیونکہ بچے کی جو میموری ہے نا وہ بالکل خالی ہے۔ جب وہ فریش مطلب پیدا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا وہ بڑا آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہوتی ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس کو یہ ہے کہ جو عادات اور جو معاملات ہم گھر میں کرتے ہیں وہی اس کا جو ہے نا وہ کردار بن جاتا ہے۔ تقریباً 99% جو ہے نا وہ اس کا نا کردار بنتا ہے، باقی 1% یا 2% وہ ہے چیزیں باہر سے لے لیتا ہے، یا جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو کبھی کالجوں میں یا دوستوں کے ساتھ یا اپنے معاشرے سے، کیونکہ اصل میں جو کردار بنتا ہے نا انسان کا وہ یا تو گھر ہے سب سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا معاشرہ ہے۔ لیکن گھر جو ہے نا وہ اگر گھر سے مضبوط اس کی تربیت ہوئی ہے تو اس کے والدین ماشاءاللہ اچھے ہیں تو بچہ کبھی بھی جو ایسی غلطی کوتاہی نہیں کرے گا جس سے جو ماں باپ شرمندہ ہو، کیونکہ اصل میں خامی جو ہے نا ہم میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے نا ہماری تربیت نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی، کیونکہ زبان سے کہنا اور عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ کیونکہ جو ہمارا اپنا، ہم بڑے ہو گئے، کافی لوگ ہیں ان کا اپنے جو عادات ہیں، جو میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا اور نہ لگا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود بھی بہتر نہیں ہوتے، کیونکہ بہتر تب ہوں گے جب ہم کچھ عمل کریں گے، بہتر عمل کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ والدین کا جو کردار ہے نا یہ بچے کی تربیت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے تو آپ کے بچے کی تربیت ٹھیک ہوگی، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ 15-16 سال اس کے بعد جا کے کبھی وہ جاتا ہے کہیں گھر سے باہر، کالج میں، یونیورسٹی میں، لیکن وہ پہلے جو ہے نا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اور گھر میں ماں باپ کو دیکھتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے یہ کیسے معاملات کر رہے ہیں، اور جو اس کی میموری ہے وہ اس میموری میں وہ اس کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ جب ریکارڈ کرتا ہے تو پھر جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو استعمال کرتا ہے کہ میری ماں نے یہ کیا تھا، یہ میرے باپ نے یہ کیا تھا، میں بھی ایسا عمل کروں گا۔ شاید اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی اس وقت، کیونکہ وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے، عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کے جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یا غلط ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ
ہمیں جو ہے نا اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کرنی تو ہم نے اپنے معاملات خود، جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ماں ٹھیک ہے تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایسے ایسے جو درویش گزرے ہیں تو ان کی ماں کا کردار اچھا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ قابل تعریف لوگ تھے، کیونکہ ان کی پرورش اچھی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ ان کا تربیت کی وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو مقام دیا ہے. تو اسی وجہ سے ہے نا جو لوگ چلے گئے ہیں یا بزرگ چلے گئے ہیں، جو اولیاء اللہ کے نیک بندے تھے، اصل میں وہ اخلاق و کردار کی وجہ سے زندہ ہے. ان کے اپنے اخلاق و کردار جو ہے نا وہ بے مثال تھے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم میں کچھ ایسی خامیاں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہم نے دور کرنا ہے اور نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں خود کو پہلے تبدیل کرنا ہے. ہمیں تو کوئی خود مختار ہے، بچے تو ہے نہیں. تو اگر ہم نے آنے والی نسل کے لیے تربیت کرنی ہے تو ہمیں اپنا جو ہے نا اخلاق و کردار بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ گھر سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور سیڑھی جو ہے نا اگر وہ مضبوط ہو تو بچہ جو ہے نا اس کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے دیکھ لیں کہ کیونکہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم اتنا انسان پر اثر نہیں کرتی، خاص طور پر جو ہم لوگ ہیں نا ہمارے اوپر اتنا تعلیم اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، بہت بڑی کتاب، علم کی کتاب ہے. اسے بھی ہم اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن سمجھتے بھی ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا اپنی تربیت جو ہے کرنی، کیونکہ ہماری اولاد کی تربیت تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اپنی تربیت کریں گے. اس میں بڑے آدمی کے لیے یہ مشکل کوئی کام نہیں، کیونکہ ہم اگر آپ خود پر نظر رکھیں گے کہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی خامی ہے، اس خامی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں پر اثر انداز نہ ہو. اگر اس خامی کو دور کر لیں گے تو بچے پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور بچہ جو ہے نا بہتر روشن مستقبل کی طرف جو ہے نا وہ قدم رکھے گا. اور اپنا، کیونکہ سب سے بہتر انسان کی زندگی میں جو ہے نا اس کا اپنا کردار ہی ہوتا ہے. کہ اگر اس کی زندگی اچھی گزرے گی تو وہ کردار کی وجہ سے گزرے گی، کیونکہ منفی اور مثبت سوچ کا تعلق بھی انسان کے کردار سے ہی ہے. اسی لیے جو ہے نا میرا یہ پیغام تھا، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے جو زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں، کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ جو ہے نا خود کو بہتر کریں گے تو آپ کی اولاد بہتر ہوگی، کیونکہ سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. اس میں باپ کا بھی ہے حصہ، لیکن جو ہے نا ہم دونوں کو خاص طور پر جو ہے نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں ہمارے پورے معاشرے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم دور نہیں کر رہے. اور ہمیں بڑا افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہماری نسل بھی جو ہے نا وہ ایسی ایسی غلطیاں یا کوتاہیاں کر جاتی ہے جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ ہے نا یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو تبدیل کریں اور خود کو جو ہے نا بہتر پیش کریں اپنی اولاد کے سامنے، تاکہ ہماری اولاد بھی جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، جس کی ہمارے معاشرے کو بہت اشد ضرورت ہے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.